خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر پرویز مشرف صاحب کے سیاسی مستقبل اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم بات کریں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے سندھ حکومت کی کارکردگی سے متعلق بھی بات کرنی ہے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بار پھر چودھری فواد صاحب جو کہ پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں ان سے بات کرتے ہیں. مشاہد اللہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی ساتھ موجود تھے ہمارے چوہی صاحب. تو وہ یہ جو الزام عائد کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا, مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ایڈمٹ کیا کہ وہ ڈالر لیتے رہے اور لوگ ان کے حوالے کرتے رہے. ایک بھی پاکستانی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا, اور نہ ہی صدر پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں کبھی یہ لکھا کہ کوئی پاکستانی جو ہے ان کے حوالے کیا. یہ میاں نواز شریف صاحب یا مشاہد اللہ صاحب انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے جو پرویز مشرف کی کتاب انہوں نے پڑھی؟ اگر یہ کتابیں انہوں نے 4 پڑھی ہوتی تو آج پاکستان کی حالت مختلف ہوتی. انہوں نے تو جو ہے وہ حکومت کی ہے بس ایسے زبانی باتوں کے اوپر, کتابیں پڑھنے والے یہ لوگ ہیں کہاں. صرف ایک بات ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ لگے کہ سچ ہے. پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ پاکستانیوں کو حوالے کیا گیا امریکہ کے. اور اگر آپ اس کو اور بھی 2 چیزوں کے اوپر تو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو لال مسجد میں جی خواتین شہید ہوئیں اور بچے شہید ہوئے, بھئی ان کا کوئی نام عطا پتہ ان کے خاندانوں کا کوئی بتائیں کہ کون سے, وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ جی پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا, کبھی کوئی نام نہیں آیا, کبھی کوئی پتہ نہیں آیا کہ کون سا پاکستانی امریکہ کے حوالے کیا گیا اور اس کے عوض کیا پیسے لیے گئے, کچھ نہیں کیا گیا. ایک جھوٹ کو اتنی بار بولنا جاتا ہے کہ وہ اس کو سچ ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش لگنے لگتی ہے. اچھا, میں نے آپ سے عوامی مسلم لیگ کے حوالے سے پوچھنا ہے, لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہیں تو ان سے بھی ذرا بات کر لوں. آپ نے کہا کہ مشرف صاحب, یہ مشاہد اللہ صاحب نے, نواز شریف صاحب نے زندگی میں کبھی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی, تو مشرف صاحب کی کتاب کیا پڑھی ہوگی انہوں نے. لیکن اوریہ صاحب کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں. اوریہ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اوریہ صاحب, یہ مجھے امید ہے آپ نے گفتگو ذرا سنی ہوگی. مشرف صاحب کی کتاب تو پڑھی ہے آپ نے, ان دی لائن آف فائر؟ جی میں نے کتاب بھی پڑھی ہے اور میں نے اس پہ بڑا تفصیلی سے پروگرام بھی کیا تھا. جی ہاں, تو یہ یہاں کے لوگوں کو امریکہ حوالے کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں موصوف ڈالرز کے عوض لوگوں کے حوالے؟ موصوف نے اس کے اندر چند ایک لائنیں جو لکھی ہیں, اور وہ یہ لکھی ہیں کہ ہم نے یہاں سے لوگوں کو دیا تھا اور اس کے عوض ہم نے پیسے لیے تھے. اس کے اوپر باقاعدہ کوئی پاکستانی نہیں دیا گیا تھا. اور یا مقبول جان صاحب, یہ تھوڑی مسکنسپشن نہیں ہونی چاہیے. فواد صاحب, گوانتانامو بے کی لسٹ دیکھ لیں, اس لسٹ کے اندر آپ کو پاکستانی عربی ہر ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. ابھی تک 72 کوئی پاکستانی ان میں سے پاکستان سے گرفتار نہیں ہوا جو امریکہ کے حوالے کیا. جو پاکستانی افغانستان سے گرفتار ہو کے وہاں چلا گیا تو وہ اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کی کتاب پڑھیں, وہ جو بیک ہے اس کے اندر, وہ اپنے انگلینڈ کے اندر بتائیں گے کون سا پیج ہے؟ اس کی کتاب ہے گوانتانامو بے میں ہو رہا ہے, اس کی کتاب ہے عظمت بیگ کی. وہ کہتا ہے میں وہاں پہ, میں اور میری بیوی وہاں پہنچے ہیں راولپنڈی میں, راولپنڈی سے مجھے اٹھایا گیا ہے, گوانتانامو بے میں بھیجا گیا ہے. اس کا آپ مجھے اس کی کتاب کا حوالہ نہ دیں, آپ مجھے پرویز مشرف صاحب کی کتاب کا حوالہ دیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے دیا ہے کہ اس کو دیا. اور اس نے جو مرضی کہا ہو بھائی, پرویز مشرف کی کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس نے جو مرضی کہا ہو, یہ نہیں وہ تو فلانا فلانے کا کسی کو بھی الزام. مجھے آپ بتائیں کہ پرویز مشرف کی کتاب میں کس صفحے کے اوپر کہا گیا ہے کہ فلانا پاکستانی ہم نے امریکہ کو دیا اور اس کے ڈالر لیے. دیکھیں میری بات سنیں, پرویز مشرف صاحب, مطلب یہ ہے فواد صاحب, ایک بات یاد رکھیں, امریکہ نے آج تک اپنے الائز کو دوبارہ چلے ہوئے کارتوس کو استعمال نہیں کیا. یہ شاید ہم دیکھ لیں, یہ تو کمال ہو گیا. اوریہ صاحب, ایک زمانہ تھا مشرف صاحب سابق جرنیلوں کو چلا ہوا کارتوس کہتے تھے, آپ مشرف صاحب کو چلا ہوا کارتوس کہہ رہے ہیں. سر پنوشے دیکھ لیں, نہیں یہ بات سنیں نا اوریہ مقبول جان صاحب, مارکوس دیکھ لیں, کسی کو دیکھ لیں, انہوں نے اسی طرح ہوتا تھا. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی چلا ہوا کارتوس ہے یا نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے, وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ طالبان کے جو حمایتی ہیں اور جو افغانستان میں دہشت گردی کے حمایتی لوگ ہیں, جو لال مسجد کے حمایتی لوگ ہیں, یہاں پہ دہشت گردی کے حمایتی, پاکستان کے سوئسائڈ بمبرز کے حمایتی لوگ ہیں, انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا پرویز مشرف نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا. یہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا اور وہ کریں گے. اب مولانا صاحب ایک بار آپ مجھے بولنے دیں گے؟ مولانا صاحب میں بول سکتا ہوں؟ جی سر, آپ کہیں. جی آپ کہیں. جی اب سر میری ہر سن لیں کہ میں نے ایک پوری تاریخ بیان کر رہا تھا کہ امریکہ کی بنیاد پر چلنے والے جتنے بھی لوگ تھے, خواہ وہ مارکوس تھا, خواہ وہ شاہ ایران تھا, خواہ وہ دلی کا پرویز مشرف امریکہ کی بنیاد پہ نہ چلے ہیں نہ چلیں گے. سن لینا, آپ میری بات سنیں پھر جواب دے دیجیے گا. آپ اچھے وکیل ہیں,
اچھا اس کے بعد وہ جو نکلے وہاں پر اسی طرح کرتے تھے، ہم واپس آ رہے ہیں، شاہد انداز میں واپس آ رہا ہوں، خمینی کی گورنمنٹ 5 منٹ میں چلے جائے گی، اس کے بعد پینوشے کا واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد جب چلی کے عوام اٹھے، حالت یہ ہوئی تھی کہ چھوٹے سے پلے کی طرح اٹھا کے انہوں نے اس کے حوالے کر دیا چلی کے لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہے. دوسری بات، پرویز مشرف کا بیسک سٹینڈ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں تورا بورا نہیں بننے دیں گے، اس لیے ہم نے امریکہ کا حوالے کیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج جو کچھ افغانستان میں وزیرستان میں ہو رہا ہے اس سے بہتر تھا کہ تورا بورا بن جاتا. آج تورا بورا سے زیادہ ظلم وہاں پر ہوا ہے اور آج تورا بورا سے زیادہ وہاں پر لوگ مرے ہیں. 4 لاکھ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، ڈرون حملے وہاں پر ہو رہے ہیں. یہ سارے اور یہ سب آپ کا خیال ہے کہ مشرف صاحب کے علاوہ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو وہ سٹینڈ لے لیتا، وہ امریکہ کو سوری کر دیتا کہ سوری ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ دنیا کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے ملک رہے ہیں، اتنے کیوبا جیسا ملک رہا ہے، شام جیسا ملک رہا ہے، جارڈن جیسا ملک رہا ہے، ایران جیسا ملک رہا ہے. پیپلز پارٹی یا نون کی حکومت ہوتی تو وہ سٹینڈ لے لیتی آپ کے خیال میں؟ وہ کہہ رہی تھی جی آپ جائیں، سوری ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. میں نون کی بات نہیں میں کر رہا، میں نون کی بات انہی لوگوں نے رول کیا نا ہمارے ملک میں. نون کی بات نہیں کر رہا. یہ ملک گھاس کاٹ کے، پھر میری بات نے میں نون سے تعلق ہے نہ پیپل پارٹی سے. یہ ملک گھاس کاٹ کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پاکستان کی آرمی کو پالتا ہے ایک بات کے لیے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے گی. اگر سرحدوں ہی سے ڈرون حملے ہونے تھے اس وقت تو ہم نے کس لیے پیٹ کاٹا تھا؟ ہم تو 4 چوکیدار رکھ لیتے اس کی جگہ پر. اوہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مقبول جان صاحب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کا بہت شکریہ. جی فواد صاحب، یہ بات تو ہے بہرحال کہ خودکش حملوں کا ریشو، قتل و غارت گری، بم دھماکے، یہ سب کا تو کوئی مثال نہیں ملتی جتنی اس زمانے میں مشرف صاحب کے دور میں جو ہوئی پہلے. نہیں بالکل سوری وسیم، میں آپ کو فیکچولی کریکٹ کروں گا. پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں تو جو خودکش حملے تھے اور جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی وہ قطعی طور پہ اس قدر ورس نہیں تھی جو ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے. جو اوریا مقبول جان صاحب بات کر رہے ہیں پہلے کبھی اتنے خراب نہیں ہوئی. مشرف صاحب کے دور میں معاملہ شروع ہوا، مشرف صاحب سے پہلے کبھی اتنے حملے نہیں ہوئے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیں مشرف صاحب کے دور سے پہلے 9/11 بھی نہیں نہ ہوا. مشرف صاحب کے دور سے پہلے امریکہ کے اوپر اس طرح ڈائریکٹ حملہ بھی نہیں نہ جا کے کسی نے کیا. اور نیو یارک کو آپ جو ہے وہ اڑا دیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پر سے اپنا وہاں پھول برسائے جائیں گے. یہاں سے اپنا جو ہے وہ جب امریکہ یا ویسٹ کا دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھنے کی ہے اس جنگ میں پوری دنیا ایک طرف ہے. اقوام متحدہ کی ایک ریزولوشن ہے جس کے تحت پاکستان باؤنڈ تھا اس کے اوپر قانونی طور کے اوپر عمل درآمد کرنے کا. یہ تو ایسے ہی باتیں کرنے والی کہ جی فوج کھڑی ہو جاتی. فوج کیوں کھڑی ہو جاتی؟ اچھا فواد صاحب، میں ذرا موضوع تبدیل کر رہا ہوں. آخر میں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی عوامی مسلم لیگ کا کیا سلسلہ ہے؟ مشرف صاحب اپنی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اس کا کیا؟ یہ آخری منٹ اس میں یہ بتا دیں مجھے. نہیں آل پاکستان مسلم لیگ، آل پاکستان مسلم لیگ، اور اس میں بالکل پرویز مشرف صاحب جو ہیں اس کی قیادت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ باقی جو تمام دھڑے ہیں مسلم لیگوں کے وہ اکٹھے ہو جائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے سیاسی پاکستان کی، اس نے پاکستان کو ایک ایسے گمبھیر مسائل کا شکار کر دیا ہے کہ جس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ پرویز مشرف کو دیکھیں کیا ضرورت ہے. وہ تو اگر آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ اس وقت سب سے ہائیلی پیڈ آدمی ہے جن کے لیکچر سیریز ہوتی ہے. وہ آرام سے اپنے لنڈن میں بیٹھے اور دبئی میں بیٹھے اور عیش کریں. وہ پاکستان کے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ جو غریب پس رہا ہے، یہاں پہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، آ جائے نا فکر کرتے ہوئے وہ واپس آنا چاہتے ہیں. گزارش کریں کہ آ جائے نا، لوگوں کو نکالیں اس غربت سے. وہ آ بھی تو نہیں رہے، فیس بک پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنا اسٹیٹس، یہاں نہیں آ رہے. یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. انہیں فوراً جو ہے وہ اپنی واپسی کی جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے اور پاکستان کی عملی سیاست میں حصہ لینے کا جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اعلان کرنا چاہیے. 2013 کے عام انتخابات میں ایک پرویز مشرف کانٹیسٹنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے بتا دیں. اگر 2010 گزر گیا اب تو پھر 2013 بھی آ جائے گا. مشرف ہوگا ان انتخابات میں، یعنی سید مشرف صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے پرویز مشرف پاکستان میں ہوں گے اور پرویز مشرف ان انتخابات میں آل پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کریں گے. پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے پرویز مشرف صاحب؟ پرویز مشرف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. چلیں جی، تو کمال ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. چودھری فواد صاحب وکیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے. آپ نے دیکھا کہ خوبصورت طریقے سے وکالت کرتے ہیں. لوگوں کی کنسرنز اپنی جگہ، لیکن آپ نے ان کی رائے بھی سنی اور مخالفانہ رائے بھی سنی. یہ دعویٰ کرتے ہیں چودھری فواد صاحب کہ پرویز مشرف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے سندھ کابینہ. صدر پاکستان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی گہری جڑیں ہیں سندھ میں. ویسے تو ملک کی پارٹی ہے لیکن سندھ کابینہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ شدید ترین الزامات کی زد میں. اس پر بات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر کو ہم نے دعوت دی ہے. راشد ربانی صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد.